السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، گزشتہ 10ویں سبق میں ہم نے اصول مخارج نقشہ کے ذریعے سے پڑھے تھے۔ آج کے 11ویں سبق میں ہم حروف مدہ اور ان کا مخرج نقشہ کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ تو یہ حروف مدہ اور ان کے مخرج جوف دہن کا نقشہ ہے، آپ کو جو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے حروف مدہ کو سمجھتے ہیں کہ حروف مدہ کس کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان تینوں حروف میں ایک الف کی مقدار کے ساتھ مد کیا جاتا ہے، اور ضرور کیا جاتا ہے، اور اگر یہ مد نہ کیا جائے تو ان حروف کی ذات ہی ختم ہو جائے گی، ان حروف مدہ کی ذات ہی باقی نہ رہے گی۔ اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں کہ ان کی ذات میں ایک الف کی مقدار مد موجود ہوتا ہے، اگر یہ مد نہ کیا جائے تو یہ حروف ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں حروف مدہ کی مثال، اس میں الف مدہ کی مثال ہے قال۔ قال میں قاف الف زبر قا لام زبر اللہ، الف ساکن اس سے پہلے زبر، یہ الف مدہ کی مثال ہوئی۔ قرآن عظیم الشان میں جہاں بھی الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، یہ الف مدہ کی مثال ہوئی۔ اعوذ، یہ واو مدہ کی مثال ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش قرآن عظیم الشان میں جہاں بھی آ جائے تو یہ واو مدہ ہوگا، اور یہاں پر اعوذ یہ واو مدہ کی مثال ہیں، واو ساکن اس سے پہلے پیش۔ تیسری مثال یا مدہ کی ہے، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، اور یہ بھی قرآن عظیم الشان میں جہاں بھی آئے یا ساکن اس سے پہلے زیر تو یہ یا مدہ ہوگا۔ یہاں پر رحیم، ہا یا زیر ہی، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر آئی ہوئی ہیں تو یہ یا مدہ ہوئی۔ یہ ان حروف مدہ کی علیحدہ علیحدہ مثالیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں ایک لفظ قرآن عظیم الشان کے 9ویں پارے میں آتا ہے، اوذینا، یہ ایک ہی لفظ میں تینوں حروف مدہ کی مثال موجود ہے۔ اوذینا، او جو ہے اس میں دیکھیں سامعین، وہ ساکن سے پہلے پیش، یہ وہ مدہ کی مثال۔ ذینا میں یا ساکن سے پہلے زیر، یہ مدہ، یا مدہ کی مثال۔ اور اسی طرح نا جو ہے الف ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو یہ الف مدہ کی مثال ہوئی۔ تو یہ حروف مدہ اور ان کی مثالیں ہوئی۔ اب یہ حروف مدہ جو ہیں کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن کس کو کہتے ہیں؟ منہ کے اندر خالی حصہ جو ہوتا ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں، اور یہ خالی حصہ حلق سے لے کر ہونٹوں تک منہ کے اندر جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حروف جو ہیں ہوا میں شروع ہو کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حروف مدہ واو الف اور یا، یہ جو ہیں منہ کے اندر زبان یا ہونٹ یا حلق کسی بھی حصے پر یہ نہیں ٹھہرتے، اور نہ ہی جو ہیں یہ منہ کے اندر کوئی سی بھی دو حصے آپس میں نہ ہی لگتے ہیں اور نہ ہی ٹکراتے ہیں۔ یہ حروف جو ہیں ہوا میں شروع ہو کر ہوا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور ان حروف کو حروف ذاتی بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کو حروف طبعی بھی کہتے ہیں کہ ان میں مد طبعی اور مد ذاتی جو ہے کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ان حروف کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ان میں الف مدہ کے ادا ہوتے وقت جو ہیں یہ ہونٹ جو ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قال، منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، قال، یہ آ کی جو مثال یہ الف مدہ کی مثال ہے، تو اس میں دیکھیں سامعین کرام یہ ہونٹ کھلے ہوئے ہیں تو یہ الف مدہ کی ادائیگی کی صورت ہے۔ اس کے بعد واو مدہ کے ادا ہوتے وقت ہونٹ گول ہو جاتے، اعوذ، عو، یہ او آواز جو ہے یہ واو مدہ کی ہے، اعو، یہ ہونٹوں کی تصویر ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہونٹ جو ہیں یہ گول ہوئے ہیں تو یہ واو مدہ کی صورت ہوئی۔ اس کے بعد یا مدہ ادا کرتے وقت جو ہیں ہونٹ نیچے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، رحیم، تو یہ یا مدہ کی صورت ہوئی۔